سی میراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ چان والا۔ سی میراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ چان والا۔ سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی صد کے لے جان والا۔ او بادے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، پر عقل نو ابر کی دخل اوتھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صاحبان وقار خالق ارض السماوات جل مجدہ کا قرآن فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ لفظ سبحان سے میرے نبی کے معراج کا ذکر فرمایا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ کائنات والوں کو پتہ چلے یہ میرے محبوب کا دعویٰ نہیں، یہ تو اس معراج کرانے والے خدا کا دعویٰ ہے۔ یہ تو خود خدا فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے اپنے حبیب کو، میں نے معراج عطا کی ہے۔ اب جو اعتراض کرتا ہے اس کا اعتراض رسول اللہ پہ نہیں بنتا، اس کا اعتراض خود ڈائریکٹ خدا پر ہو رہا ہے۔ وہ تو ڈائریکٹ خدا پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے معراج کی، سرکار فرما رہے مجھے میرے رب نے معراج کروائی۔ اب جو اعتراض کرے گا وہ ڈائریکٹلی طور پہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ معراج کرا نہیں سکتا؟ کہتے ہیں یہ معراج کر کیسے سکتے ہیں؟ وہاں قرآن ناری ہے، آسمان ہے، ان میں دروازے نہیں ہیں، اور یہ ایک آسمان دوسرا تیسرا چوتھا یہ سلسلہ، یہ کیسے ایک بندہ جو ہے وہ لباس بشریت کے ساتھ وجود کے ساتھ جا سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ تیری عقل کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اگر ماننا ہے تو ایمان کی حالت میں مان۔ عقل والے جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، عشق والے جیت جاتے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تیرے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تو عقل سے سوچتا ہے کہ رب کے فرمان کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عجز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر غفلت سے پاک ہے۔ میرے لیے مشکلیں ہیں، میرے رب کے لیے مشکلیں نہیں۔ تیرے لیے مشکلات ہیں، رب کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جس کے کون کہنے پر کائنات ساری وجود میں آ جاتی ہے، کیا محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلانا اس کے لیے محال ہے؟ اسرا بعبدہ، فرمایا سیر کرائی جس نے اپنے بندے کو۔ اس لفظ میں بھی بہت گہرے نکتے ہیں۔ اسرا یہاں سیر سے خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ میرے محبوب کے معراج کو سفر معراج نہ کہنا۔ معراج کی بات ہو تو سیر کے ساتھ اللہ نے فرمایا، کیونکہ سفر اور چیز ہے، سیر اور چیز ہے۔ سفر خود ایک مصیبت ہے، اور کیا رب نے اپنے محبوب کو مصیبت میں ڈال کے معراج کروا دیا؟ سفر میں بھائی روزہ معاف ہے، سفر میں نماز میں جو ہے وہ آسانی کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا نماز سفر کیسے ادا ہوتی ہے؟ نماز میں تخفیف کی گئی ہے، کمی کی گئی ہے۔ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور بہت ساری آسانیاں دی گئی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ سفر خود ایک مصیبت ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو انعام دیا ہے، مصیبتوں میں نہیں ڈالا۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ اکبر۔
اور یہاں پر ایک اور لفظ، ایک اور نکتہ، عبد ہی، اپنے بندے کو۔ یہاں پر کچھ لوگ ہم پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے، کہتے ہیں اب آؤ، اب دیکھو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور تم نور نور کی باتیں کرتے ہو۔ رب کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو میرے بھائی زیادہ چوڑا نہ ہو، یہاں تیری بات کے اندر ہی ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی ہے، روحانی معراج ہوئی ہے۔ اب بندہ دو چیزوں سے بنتا ہے، جب تک جسم اور جان ہے تب تک بندہ ہے، جب جسم سے جان نکل جائے پھر بندہ نہیں، پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب خالی جسم روح ہو، جسم نہ ہو، پھر بھی اس کو بندہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ روح کی معراج نہیں، یہ دونوں مکمل ہوں۔ مثال کے طور پہ چودھری صاحب فوت ہو جائے تو اعلان کیا ہوتا ہے کہ چودھری صاحب جا رہے ہیں یا جنازہ جا رہا ہے۔ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ چودھری فلک شیر فوت ہو گئے، اب لوگ کیا کہتے ہیں جی چودھری فلک شیر صاحب آ رہے ہیں، یہ جنازہ آ رہا ہے، اس لیے بتاتے ہیں کہ اب جنازہ آ رہا ہے، اب چودھری ختم، کیونکہ جسم سے روح کا اخراج ہو جانے کے ساتھ عبد کا لفظ پھر استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اسرا بعبد ہی، جب میں نے اپنے محبوب بندے کو سیر کروائی، میرے نبی کا جسم بھی ساتھ تھا، میرے نبی کی روح بھی ساتھ تھی، نہ روح جسم سے الگ تھی نہ جسم روح سے الگ تھا، یہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، اسرا بعبد ہی، سیر کروائی۔ سفر میں یہ ہوتا ہے، آپ لاہور جا رہے ہیں، اب سفر میں ہیں، اور سفر میں آپ یہ ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں کہ میں پہنچوں، پھر میں نے یہ کرنا ہے، میں نے پھر اور مصیبتوں میں ٹینشنوں میں ہوتے ہیں۔ اور سفر جو ہوتا ہے وہ کئی وجوہات سے لین دین کے معاملے میں ہوتا ہے، غمی خوشی میں ہوتا ہے، کسی کی برات میں جا رہے ہیں، کچھ کسی کے جنازے پر جا رہے ہیں، کسی کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں، بہت ساری وجہ سے سفر ہوتا ہے۔ سیر خوشی کے موقع پر ہی ہوتی ہے۔ سیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں کے مناظر کو دیکھا جائے۔ آپ جاتے ہیں مری کی سیر کے لیے، مری کے سفر کے لیے نہیں جاتے، آپ جاتے ہیں لندن سیر کے لیے، آپ جاتے ہیں چھانگا مانگا سیر کے لیے، بڑے بڑے جنگلات جو خوبصورت ہیں وہاں پر آپ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ آپ مری کے بلند و بالا پہاڑوں پر جو گرتی ہوئی برف کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ سکیچ اپنے آنکھوں میں اپنے دلوں میں بسانے کے لیے جاتے ہیں، مختلف جگہ پر ٹھہرتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، ان کا سکیچ لیتے ہیں، کس لیے کہ آپ سیر کر رہے ہیں، مختلف پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، گرتی ہوئی برف کو دیکھتے ہیں، اور جو ہے وہاں کے اونچے اونچے درختوں کو دیکھتے ہیں، اور مختلف مقامات کی تصویریں بناتے ہیں، سکیچ لیتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ آپ سیر پر ہیں، جبکہ سفر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی سیر کر رہا تھا، میں نے راستے میں کئی مناظر دیکھے، اور سیر کا یہی معنی ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے مناظر کو دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو سیر کرائی۔ پہلے کس جگہ سے کہاں تک؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ فرمایا یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جانا، اللہ کی قسم یہ جس دور میں، جس وقت میں، جس دنیا کے زمانے کے خاص حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا تحفہ عطا کیا گیا، یہ سیر کروائی گئی، اس وقت جو ہے جہاد کا زمانہ نہیں تھا، گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، اونٹ و گھوڑے ہوتے تھے، اور یہ
جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین تک یہ کم از کم 1 مہینے کا سفر جانے کے لیے چاہیے تھا، 1 مہینے کا وقت، اور 1 مہینے کا وقت آنے کے لیے، یہ کم و بیش بھی یہ 2 ماہ کا کم از کم یہ وقت درکار تھا، خالی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور واپس پلٹ جانا بغیر کسی سٹے کے، بغیر کسی آرام کے، بغیر کسی سٹے توقف کے جانا اور ہاتھ لگا کر واپس آنے کے لیے کم از کم 2 ماہ کا سفر جو وقت جو درکار تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کا شان معجزہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر فرمائی عطا کی۔ کون سی مسجد اقصی؟ آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ صاحبان ذی وقار، صاحبان عقل، صاحبان علم، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ مسجد کے اندر برکات ہوتی ہیں یا مسجد کے باہر ہوتی ہیں؟ مسجد کے اندر ہوتی ہیں نا بھائی، مسجد کے اندر برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، بار بازار ہوتے ہیں، بعض دفعہ نالیاں، لیٹرینیں وغیرہ وغیرہ یہ سلسلے ہوتے ہیں، یا کسی خدا نخواستہ ایسے بندے کا بھی گھر ہو سکتا ہے جو نشہ بیچتا ہو، جو پاؤڈر کا کام کرتا ہو، جو تاش کھیلتا ہو، جوا کھیلتا ہو، اس کی بیٹھک میں، اس کے گھر میں شراب نوشی کا سلسلہ چلتا ہو، اب وہ مسجد کے چاہے قریب رہتا ہے، بات اچھی نہیں، مگر ہو سکتا ہے، ممکن ایسا ہوتا ہو، اس لیے ہم مسجد کا ارد گرد برکتیں نہیں کہہ سکتے۔ مسجد کی 4 دیواری کے اندر والا جو حصہ ہے یہ برکات سے لبریز ہوتا ہے، برکات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم، تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھو، علماء فرماتے ہیں یہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں ہیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، یہ 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکات فرما رہا ہے۔ جہاں نبی کی قبر ہو وہاں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ قبروں سے بھاگتے ہیں نا، ان کو عقل کرنی چاہیے، جو کہتے ہیں جی قبروں پہ جاتے ہو، شرک کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تمہیں یہ شرک نظر آتا ہے؟ اللہ ان کو برکات فرما رہا ہے۔ حولہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک جب ہم نے اپنے حبیب کو نشانیاں دکھا دی تو ہمارے نبی نے، ہمارے حبیب نے سب کچھ دیکھ بھی لیا اور سب کچھ سن بھی لیا۔ صاحبان ذی وقار، یہ ہم نے کچھ تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑی سی اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر آپ کو سنائی۔ صاحبان ذی وقار غور فرمائیے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی، اور سیر میں مختلف مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ جو پہلی قسط میں کچھ بیان کیے گئے ہیں، اب دوسری قسط آپ سماعت کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو کچھ خاص نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مسجد اقصی میں انبیاء کو، تمام انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھائی۔ جہاں مسجد پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری سارے، ہائے ہائے ہائے، تصور کریں، جہاں مسجد پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری سارے۔ آدم نے نبیاں نو اعلان کیتا اور صفا ٹھیک کر لو، امام آ گیا ہے، امام آ گیا ہے، صفا ٹھیک کر لو، صفا ٹھیک کر لو، صفا ٹھیک کر لو، امام آ گیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اعلان قرار فرما رہے ہیں، مسجد اقصی دے وچ آقا میرے، اقصی دے وچ آقا میرے، پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، نبیاں نو بھی کہنا پیا
تیرے جیا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تھا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ قائم یصلی فی قبری، باقاعدہ اس کا پس منظر بتایا اور اس کی کیفیت بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس بات سے پتہ چلا، جو کہتے ہیں مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، ہم کہتے ہیں اللہ کے خوف سے ڈرو اور اس کی پکڑ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت بتاتی ہے، واقعہ معراج کا پس منظر بتاتا ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ان پر ان کے رب کا کرم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا، جب میں راستے میں گزرا تو موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب میں مسجد میں پہنچا تو موسیٰ مسجد میں پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا موسیٰ وہاں تو نماز پڑھ رہے تھے اور یہاں میرے آنے سے پہلے پہنچے ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، ہم اللہ کی طاقت سے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ فرما، اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جب پڑھا لی، نماز پڑھانے کے بعد انبیاء نے خطبات کہے، تمام انبیاء نے اپنی اپنی شانوں کے خطبے پڑھے۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، کہا اے جماعت انبیاء، اللہ نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، آئے ہائے ہائے، اللہ نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر مجھے اپنی جنت میں رکھا اور تمام نبیوں کو، رسولوں کو میری اولاد سے پیدا کیا، ہائے ہائے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے تمام آدمیت و انسانیت کا باپ بنایا اور میری اولاد میں اللہ نے 1.25 لاکھ نبی کم و بیش رکھے، 313 رسولوں کو اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے اپنا خطبہ جب دے لیا تو نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیا، پھر حضرت ابراہیم، حضرت دیگر تمام انبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اللہ رب العالمین نے مجھے تمام امتحانات میں کامیاب فرمایا اور رب العالمین نے مجھے اپنا دوست بنایا اور مجھے عزت سے نوازا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ نے میری قربانی کو اور میری صداقت کو اور میری وفا کو قبول کیا اور مجھے انعام عطا فرمایا اور مجھے ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح میرے بھائیو سارے نبی اپنا اپنا خطبہ دیتے رہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ نے مجھے جو ہے وہ معجزات سے نوازا اور مجھے اپنا کلیم کا خطاب دیا، کلیم اللہ کا خطاب دیا اور میرے ہاتھ پر اللہ نے جو ہے وہ نور کو چمکایا، سورج کی طرح میرے ہاتھ کو چمکایا، میرے عصا کو مالک کائنات نے کفار پر جو ہے وہ مسلط فرمایا، مختلف اپنے معجزات بتائے، اپنی اپنی شانوں کے خطبے سنائے۔ میرے بھائیوں کیا کیا بتاؤں، سارے نبیوں کے خطبات سنا نہیں سکتا۔ اب جب باری آتی ہے نا سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام الانبیاء، امام الانبیاء، اے امام الانبیاء، اے تاجدار مرسلین، میری بات سنیے، میرا خطبہ سنیے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے پوری دنیا میں نصف، دنیا میں جتنا حسن اتارا اس میں سے نصف حسن جو ہے وہ مجھ اکیلے کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں جب اپنا خطبہ دے کر رسول اللہ کے حسن کی جھلک دیکھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا، آقا کل جہاں نہ لوں پر نہیں اوقات زیادہ میری، آقا تیریاں زلفاں نہ لوں۔ اللہ اکبر۔ صاحبان ذی وقار میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب سب انبیاء نے خطبات بول لیے، ارشاد کر لیے، اپنے اپنے خطبات دے لیے،
پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کمال خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جماعت انبیاء، اے میرے جد انبیاء اور جماعت انبیاء جماعت مرسلین سماعت کریں، بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، مجھے حبیب اللہ کا خطاب دیا ہے۔ اور یاد رکھیں سامعین، خدا کی قسم، سب نبیوں کے جتنی بھی شانیں ہیں، سارے نبیوں کی جتنی بھی عظمتیں ہیں، وہ ساری عظمتوں کو سمیٹا جائے تو حبیب اللہ کی شان میں ضم ہو جاتی ہیں، ساری عظمتیں حبیب اللہ کی شان میں ضم ہو جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ فرمایا سن لو، 120 صفحے 120 صفحے قیامت کے دن سارے لوگوں کی ہوں گی، جس میں 80 صفحے صرف میں محمد کی امت کی ہوں گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری کرسی اللہ کے عرش پر رب کی کرسی کے ساتھ ہوگی۔ ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا، سب سے پہلے میرے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ میرے نبی نے خوبصورت کمال خطبہ دیا، اللہ اکبر۔ سب نے یہ کہا، نبیوں نے بھی کو بھی یہ کہنا پڑا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ پھر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خطبات کا سلسلہ جب مکمل ہوا تو فرماتے ہیں کہ اب سب انبیاء یہاں ٹھہر گئے اور اب ہمارا سلسلہ سفر، ہمارا سلسلہ سیر، ہمارا سلسلہ معراج آگے۔ یہاں تک میرے نبی علیہ السلام کی معراج کا ایک پہلو ختم ہوتا ہے اور دوسرا پہلو یہاں سے مسجد اقصی سے آگے کا شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب سنیے، یہ حضور نے فرمایا زمین سے آسمان تک، حضور نے فرمایا میرے ایک قدم کا سفر تھا، ایک قدم کا فاصلہ، ایک قدم کا۔ حضور فرماتے میرے سامنے سیڑھی لائی گئی، میں نے ایک قدم رکھا، میں نے پہلا قدم رکھا، میرا ایک قدم زمین پر تھا، دوسرا قدم آسمان پر تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے پہلا قدم رکھا، پہلا آسمان، میں نے دوسرا قدم رکھا، دوسرا آسمان، میں نے تیسرا قدم رکھا، تیسرا آسمان۔ یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ میں محمد پاک کی حدیث سنا رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان موجودہ سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا دوسرا قدم رکھا، دوسرا آسمان، تیسرا قدم رکھا، تیسرا آسمان، چوتھا قدم رکھا، چوتھا آسمان، پانچواں قدم رکھا، پانچواں آسمان، چھٹا قدم رکھا، چھٹا آسمان، ساتواں قدم رکھا، ساتواں آسمان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس سے آگے کا سلسلہ، یہاں بہت زیادہ لمبی تفصیل ہے، مگر میں اس میں جاؤں تو بہت وقت درکار ہے، بہت وقت درکار ہے۔ میں انتہائی شارٹ تاکہ سامعین کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ سکے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے راستے میں کئی مناظر دیکھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں، کبھی اپنی زبان کاٹتے ہیں، کبھی ہونٹ کاٹتے ہیں، بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، درد میں ہیں، مگر وہ بے بس و بے اختیار ہیں، کبھی اپنی زبانیں کاٹتے ہیں، کبھی اپنے ہونٹ کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو سخت تکلیف میں ہیں؟ میرے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو اچھی اچھی باتیں کہتے، ہدایات کرتے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے، لوگوں کو اچھی باتیں سمجھاتے، اور خود اچھی باتوں سے دور برے کاموں میں مبتلا رہتے، یعنی خود نیک کام نہیں بلکہ بد کرداریوں میں، برے کاموں میں مصروف رہتے، وہ اپنی طرف سے تبلیغیں کرتے اور خود ان باتوں سے جو ہے وہ بہت دور رہتے، اچھی باتوں اچھے کاموں سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے اور لوگوں کو دیکھا جن کے سر کچلے جا رہے اور وہ انتہائی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے وقت جو سوئے رہتے تھے، جو نماز کے وقت سوئے پڑے رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں
جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سزائیں ہوں گی۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کو پیپ گندا جو ہے وہ خون اور پیپ پلائی جا رہی اور وہ انتہائی مصیبت میں ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب پینے والے لوگ ہیں، شراب اور جو ہے وہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے سامنے خوشبودار بھنا ہوا گوشت پڑا ہے ایک طرف، اور ایک طرف بدبودار گندا بدبودار گوشت پڑا ہے، کھانے گندے کھانے، باسی کھانے، بدبودار کھانے پڑے ہیں، ایک طرف خوشبودار کھانے، خوشبودار بہترین پکا ہوا بھنا ہوا بہترین گوشت ہے، مگر وہ خوشبودار گوشت کو نہیں، بدبودار گوشتوں کو، غلیظ گوشت کو، پیپ زدہ گوشت کو، انتہائی غلاظت والے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ بد نصیب کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاکیزہ حلال طریقے سے بیویاں دی تھی، اسلام کے طریقے سے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اللہ نے جن کو بیویاں دی، اور وہ انہوں نے حلال بیویاں جو ان پر حلال تھی ان کو چھوڑ کر وہ زناکاریوں میں رہے اور وہ حرام کرتے رہے، اور انہوں نے نکاح کو اپنے اوپر جائز نہیں بلکہ حرام کو جائز کر لیا اپنے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہیں بدبخت جنہوں نے زنا کرتے رہے اور نکاح جیسے پاکیزہ معاملے سے دور رہے، اور اگر نکاح کر بھی لیا تو بیویوں سے دور رہے اور گناہ میں مصروف رہے، زنا میں مصروف رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں، مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے، اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا نوچ نوچ کر گوشت کھا رہے، سامنے مرا ہوا بھائی پڑا ہے اور اس بھائی کے وہ نوچ نوچ کر اس کو کھا رہے جیسے گدے کھاتی ہیں مردار کو۔ تو میں نے کہا جبرائیل یہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والوں کی، میرے بھائیوں ایک لمبی تفصیل ہے مگر یہاں سے بات آگے چلانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مناظر دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یہ بات بھی سن لیں۔ حضور نے فرمایا میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے چہرے چمک رہے تھے، جن کے وجود سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، جن کی سانسیں مہک رہی تھی، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، جن کے پاس سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو دن رات آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جو آپ پر دن رات درود و سلام پڑھا کرتے تھے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان کو عبور کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر آگے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آگے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر مقام ہاہوت آیا، وہ بھی عبور کیا، پھر مقام ملکوت آیا، مقام جبروت آیا، مقام لاہوت آیا۔ حضور فرماتے ہیں میں اوپر جاتا رہا، مقام ہاہوت زمین نیچے آسمان نیچے، مقام جبروت پھر زمینیں نیچے آسمان نیچے، مقام ملکوت زمینیں نیچے آسمان نیچے، پھر مقام جبروت زمینیں نیچے آسمان اوپر آسمان نیچے، اور مقام جبروت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا آیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیت المعمور پر میں نے تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی، تمام فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المقدس انبیاء کا کعبہ تھا، اسی طرح اور بیت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المعمور میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ پھر اس سے آگے جو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، یہ جبرائیل امین کی رہائش گاہ ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ سیدنا جبرائیل امین کی رہائش گاہ ہے
جب یہاں پر پہنچے تو میرے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اس سے آگے کسی فرشتے کی آگے ہمت نہیں ہے۔ جبرائیل، میں فرشتوں کا سردار ہوں یا رسول اللہ، اس سے آگے ایک وال برابر میں آگے نہیں جا سکتا، ایک وال برابر۔ میرے آقا بس آپ میرے لیے کرم نوازیاں فرمائیے گا، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے خیر و برکت کی جو ہے وہ درخواست کیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے آج ایک موضوع یاد آ رہا ہے، آج ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ جبرائیل، جب میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے آگ میں، اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کر کہتے، یا رسول اللہ، جب آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا، اے آقا، اے ابراہیم، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے خلیل، آپ نے اگر کوئی بات اپنے رب سے کہنی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اپنے رب کے حضور عرض کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ مجھے فرمایا تھا، اے جبرائیل، تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ تو کہا، اے اللہ کے خلیل، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی بندہ جا سکتا ہے، نہ کوئی بشر جا سکتا ہے، نہ کوئی نوری جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی حور جا سکتی ہے، نہ کوئی غلمان جا سکتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، میں نے یہ کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو آج میرے نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کے کندھے کو ہلاتے ہوئے فرمایا، سن جبرائیل، تو نے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں اسی نبی کا پوتا ہوں۔ آج تجھے بتانا چاہتا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھنے کے لیے حضور نے حضرت جبرائیل امین کو پکڑا، فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ تو کہا، یا رسول اللہ، آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، آج اگر میرا صدیق اکبر یہاں ہوتا تو وہ ایسے نہ کہتا، ساتھی بندا ساتھ نہ چھڑدا، ساتھی بندا ساتھ نہ چھڑدا، جے تو سبق صدیق تو پڑھ لیندا، خدا دی قسم اج میرا صدیق ہوندا، پچھا نہ ہٹدا، باویں سڑ جاندا۔ اللہ اکبر۔ صاحبان جی وقار، یہ سدرۃ المنتہا تک یہ میرے نبی علیہ السلام کے معراج کا دوسرا پہلو ہے۔ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ جتنا بھی معراج کا سلسلہ ہے، یہ سیر معراج کی یہ جو سیر ہے، میرے نبی علیہ السلام کے معراج کا دوسرا پہلو ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ آ کر، کیونکہ یہ معراج اللہ نے دراصل یہ نوریوں کو معراج کروائی تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ بشریت کی معراج تھی، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت کی معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے کی جو معراج ہے، یہ میرے نبی کی حقیقت کی معراج ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے تیسری قسط میں یہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کی معراج کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کائنات نے جو مجھے لب کشائی کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ پاک آپ کو بھی سننے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اپنی محبت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔